السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ قدر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ اس صورت مبارکہ کا بھی شان نزول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال یوں ذکر کیا کہ جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، اس نے کبھی ہتھیار اتارے ہی نہیں۔ تو یہ سن کر مسلمانوں کو بہت تعجب ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا تھا کہ وہ ساری رات عبادات میں مشغول رہتا تھا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل جاتا تھا اور دن بھر جہاد میں مشغول رہتا تھا۔ 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزارے۔ اب جب یہ سب باتیں صحابہ کرام سن رہے تھے تو ان کے اندر ایک طرح کی مایوسی آئی یا غم آیا کہ ہم تو پھر اس طرح کی عبادات کی انتہا کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی زندگیاں ہمارے سے کہیں زیادہ تھی۔ تو اس پر بھی یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ اس کی تو ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 سال کے اوپر غالب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ معاملہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن پاک، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ روزے تو بعد میں آئے تھے، مگر رمضان اور قرآن کی برکات جو تھیں وہ پہلے سے ہی تھیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی علم جو ہے وہ رمضان شریف میں نازل ہوا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے اپنے کل علم کے لیے جس مہینے کو منتخب فرمایا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے وہ 3 رمضان کو، تورات 6 رمضان المبارک کو، انجیل 13 رمضان المبارک کو، زبور 18 رمضان المبارک کو، اور قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 24 رمضان المبارک کو نازل ہوا۔ اب ہمیں تاریخوں کے بارے میں بہت زیادہ اقوال مل جائیں گے، تاریخیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ سارا آسمانی علم جو ہے وہ اسی مبارک مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں بھی 16 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک، 24 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک، یہ مختلف روایات ہمیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اگر مفسر کرام جو بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے یا آخری 10 راتیں جو ہیں، طاق راتیں بالخصوص، یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں اللہ پاک کا قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جس طرح سے دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو اس کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، ہر قوم جو ہے وہ اپنا یوم آزادی بناتی ہے اور اس دن ایک جشن کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس مہینے میں یا جس رات میں اللہ پاک نے جو ہے اس قرآن کا نزول فرمایا ہے تو اس دن اللہ پاک جو ہے جشن نزول قرآن مناتے ہیں۔ اور بہت سارے اسلامی ممالک میں جو ہے رمضان المبارک میں یہ جشن باقاعدہ منایا بھی جاتا ہے اور اس کی جو ہے تعطیل بھی کی جاتی ہے کہ یہ دن جو ہے یہ نزول قرآن کے جشن کا دن ہے۔ تو گویا کہ جو آنے والی راتیں ہیں، جو شب قدر کی راتیں ہیں، یہ گویا کہ نزول قرآن کی راتیں ہیں۔ تو اس میں ایک جشن کسی کیفیت آسمانوں کے اوپر بھی ہوتی ہے اور زمین کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اور وہ جشن کیا ہوتا ہے کہ آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ پاک سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہم نے زمین پہ اترنا ہے اور ہم نے آپ کے بندوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس قرآن کے ساتھ اپنی عبادات کو جو ہے وہ مزین کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو جشن قرآن کے نزول کا تھا وہ فرشتے اس صورت میں مناتے ہیں کہ زمین پہ آ کے وہ ہر مومن کی عبادت کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوم آزادی جب منایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی سرمنی لازمی ہوتی ہے، کچھ لوگ منانے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے گویا کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ عبادات کرتے ہیں اور آسمان والے جو ہوتے ہیں ان کی عبادات کو دیکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے لیے یہ ایک جشن کا سا سما ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس رات کو ہمیں ویسے گزارنے کی توفیق دے کہ جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ سورہ قدر میں 5 آیات ہیں اور طاق راتیں بھی جو ہے شب قدر کی وہ 5 ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ ان 5 راتوں میں جو ہے اس رات کو تلاش کرو۔ اب اس رات کو ہم کن راتوں میں تلاش کریں اور شب قدر کی کون سی رات ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کرام کے 40 اقوال ملتے ہیں، جن میں سے 9 اقوال ایسے ہیں جو امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ شب قدر پہلی رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ دوسرا قول حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ 17 رمضان المبارک کہتے ہیں۔ تیسرا قول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ 19 رمضان المبارک کہتے ہیں۔ چوتھا قول محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ 21 رمضان المبارک کہتے ہیں۔ پانچواں قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ 23 رمضان المبارک کو کہتے ہیں۔ چھٹا قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ 24 رمضان المبارک کو کہتے ہیں۔
7واں قول جو ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ 25 رمضان المبارک کو کہتے ہیں۔ 8واں قول جو ہے عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ 27 رمضان المبارک کو کہتے ہیں، اور جو 9واں قول ملتا ہے وہ 29 رمضان المبارک کا ملتا ہے۔ ان تمام اقوال میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو زیادہ مشہور قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ بھی 27 رمضان المبارک ہی کہتے ہیں، اور وہ اپنی دلیل میں 3 نکات بھی بیان فرماتے ہیں۔ لہٰذا مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ یہ ایک نکاتی بات ہے، لیکن بہرحال اتنے بڑے مفسر ہیں، اگر وہ کوئی نکات بیان فرما رہے ہیں تو ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا وہ پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ سورہ قدر کے اگر حروف کو گنا جائے تو 27ویں حرف کے اوپر ہی حتی مطلع الفجر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وتر بہت پسند ہے، یعنی کہ 7 کا ہندسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 7 آسمان، 7 زمین، 7 دن، صفا مروہ کے درمیان میں 7 سعی ہوتی ہیں، سجدے 7 اعضاء کے اوپر کیے جاتے ہیں، لہٰذا وہ اس ہندسے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہے۔ تیسرا نقطہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا جو ذکر ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس کے اندر 9 حروف پائے جاتے ہیں، 9 اور 3 کو آپس میں ضرب دی جائے تو یہ 27 بنتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال یہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس رات کو مخفی کیوں رکھا؟ تو مفسر کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جتنی بھی عظیم چیزیں ہیں اللہ پاک نے ان کو مخفی ہی رکھا ہے، جیسے قیامت کا دن، موت کا دن، صلاۃ الوسطیٰ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، مگر متعین نہیں فرمایا کہ کون سی صلاۃ الوسطیٰ ہوتی ہے۔ اس میں اعظم ہے، اس کے بارے میں اقوال تو بہت ملتے ہیں مگر متعین نہیں ہے۔ جمعے میں کوئی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جو قبولیت والی ہوتی ہے مگر نہیں بتایا۔ 2 خطبوں کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے مگر کس وقت میں ہوتی ہے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ یہاں پہ مفسر کرام ایک اور بہت جو خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ رات اس قدر عظمت والی ہے، اتنی قدر والی رات ہے کہ اگر انسان نے اس رات کی قدر نہ کی تو اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس بات کو یوں بھی فرماتے تھے کہ شب قدر کو متعین نہ کرنے میں دراصل میں اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ پاک جانتے تھے کہ انسان بہت ناقدرہ ہے، وہ جاننے کے باوجود بھی اس رات کی قدر نہیں کرے گا، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو غفلت کا شکار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے بتانے کے بعد بھی اگر کوئی اس رات کی قدر نہ کرتا تو پکڑ لازمی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو مخفی رکھا، تو انسان کے پاس ایک بہانہ، ایک جواز بن گیا کہ شاید یہ رات نہ ہو، شاید اگلی رات ہو، اس میں نہیں کرتا اس میں کر لوں گا۔ یہ غفلتیں ہمیں اپنے رمضان میں نظر آتی ہیں، تو گویا کہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری غفلتوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے اس رات کو مخفی رکھ کر۔ اس کی دلیل میں مفسرین کرام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں ایک سوتے ہوئے شخص کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے جاؤ جا کے اس کو جگاؤ کہ اٹھے اور نماز پڑھے، تو حضرت عنہ نے ان کو جگا دیا، لیکن آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیوں نہیں جگایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کو جگاتا، سویا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نیند میں انکار کر دیتا، یا میرے جگانے کے باوجود بھی وہ نہ جاگتا، تو براہ راست میرے انکار سے اس کے اوپر بہت بڑا وبال آ جاتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم جا کے جگاؤ، کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ آگے سے نہیں بھی مانتا تو اس کے اوپر وہ وبال نہ آئے جو میرے نہ ماننے سے آئے گا۔ یہی اللہ پاک کی شان کریمی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کو بتا بھی دوں، اور اگر انہوں نے پھر بھی اس کی قدر نہ کی تو پھر کوئی جواز باقی نہیں رہ جائے گا کہ ان کو سزا نہ دی جائے۔ پھر مفسر کرام ایک اور سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا اس رات کی عظمت اب بھی باقی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اس رات کی عظمت جو ہے وہ دراصل میں قرآن کی وجہ سے ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، تو اس نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کی برکات ہیں، اور پھر بعد میں اللہ پاک نے اسی مہینے کو جو ہے وہ روزوں کے لیے بھی قبول فرمایا۔ اس بات کی دلیل میں مفسر کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے، اور اللہ پاک نے اس دن میں جو ہے ایک اضافی عبادت دی ہے، اور اس عبادت میں بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ قرآن نظر آتا ہے، تو اس لیے جمعے کے دن کو بھی سید الامام یعنی کہ تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن کے ساتھ ایک ایکسٹرا عبادت جو ہے وہ جمعے کی نماز دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بعینی ہی اگر نماز کا معاملہ ہے تو نماز میں سے اگر قرآن کو نکال دیا جائے تو پھر محض اٹھنا اور بیٹھنا باقی رہ جاتا ہے۔ نماز کی عظمت بھی کس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر قرآن ہے اور اس کے اندر اذکار ہیں، تو گویا کہ عظمت کس چیز کی وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس رات کی عظمت کس چیز کی وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا قرآن ہے، اس رات کی عظمت بھی باقی ہے۔
پھر اس مبارک رات کے فضائل احادیث مبارکہ میں یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ محدثین کرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ پوری رات کا بھی جو ہے وہ پابند نہیں کیا گیا، رات کے کسی بھی حصے میں اگر انسان کو عبادت نصیب ہو گئی تو اس تھوڑی عبادت کے صدقے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس معاملے کو بھی نبی علیہ السلام نے اتنا آسان فرما دیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا کہ اس نے پوری رات کا جو ہے قیام کا ثواب لے لیا، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ آدھی شب کے برابر ہے ثواب میں، اور جو عشاء کی نماز ہے وہ آدھی شب کے ثواب کے برابر ہے، تو گویا کہ پوری نماز کا ثواب حاصل کرنے والے وہ ہو گئے۔ جبکہ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اس رات کی برکات جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ آنے والی پورے دن کے اوپر بھی ہوتی ہیں، لہٰذا جو بھی یہ رات ہوگی اس کے ساتھ جو آنے والا دن ہوگا تو دن میں کی جانے والی عبادات بھی جو ہیں وہ یہی فضائل رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج اس کی ریکارڈنگ بھی اسی وجہ سے کر رہی ہوں کہ جن جن ملکوں میں ہم سے ایک دن پہلے روزہ ہوا ہے، اگر وہاں پہ کل 21ویں شب تھی اور اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگر وہ شب قدر تھی تو اس کی برکات جو ہیں وہ آج دن میں بھی ہوں گی، تو ہم اس دن میں جو ہے شب قدر کے تذکرے کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سننے کی توفیق دے تو ہمیں اس کی برکات بھی مل جائیں گی۔ اب یہاں پہ اس رات کی انتہائی خوبصورتی سے حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے، جس میں نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے وہ جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسا نہیں ہوتا جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں۔ یہاں پہ محدثین کرام جو نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو فرشتے بھی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی اللہ پاک کے عرش کو پکڑے ہوئے ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رزق کی تقسیم میں ہے، کوئی موت کی تقسیم میں ہے، مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ اللہ پاک اس رات میں تمام فرشتوں کی ڈیوٹیاں ختم کر دیتے ہیں اور انہیں چھٹی دے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے میرے قرآن کے نزول کا جشن مناؤ۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جبرائیل امین جو ہے وہ ہر نبی کے پاس جو ہے وہ علم لے کے آتے رہے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو نبیوں کے پاس آتا تھا، اللہ پاک بالخصوص آج رات اس کے اکرام میں وہی فرشتہ جو نبیوں کے پاس آتا تھا ان کو زمین پہ اتار رہے ہیں، اور ان کے پیچھے فرشتوں کے گروہ جو ہیں وہ زمین کے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ اگر انسان تھوڑی گہرائی میں سوچے کہ آج رات جو ہے جبرائیل امین آئیں گے تو ایک خاص کیفیت انسان کے دل میں اترتی ہے کہ مولا یہی وہ فرشتہ تھا جو جس نے سب نبیوں کو دیکھا اور سب نبیوں کو علم دیا، اور آج رات وہ جو ہے اس آسمانی دنیا سے زمین پہ آ رہے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ ان فرشتوں کو جو انسان بھی قیام میں، قعود میں، ذکر میں، دعا میں، جس طرح جو عبادت کرتا وہ مشغول نظر آتا ہے، یہ اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ گویا کہ تصور کریں کہ ہر مسلمان کے گھر میں اس رات میں فرشتے آتے ہیں اور وہ ہمارے پاس بیٹھ کے ہماری عبادتوں کو اور ہماری راتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں اس بات کی گہرائی نصیب فرمائے اور یہ سوچ نصیب فرمائے کہ میرے گھر میں آ کے فرشتے میری عبادات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو اس رات کی برکات سے محروم رہا، اور اللہ پاک کسی مسلمان کو ایسا بد نصیب نہ بنائے۔ اس لیے مختلف روایات میں کچھ ایسے اعمال آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا، خنزیر کا گوشت کھانے والا، ماں باپ کا نافرمان، یا جس کے دل میں کینہ یا بغض ہے، جو کسی مسلمان سے ناراض ہے، وہ اس رات کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنی بڑی رات کو ضائع کر دیں؟ سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس رات کا علم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اگر 2 لوگوں کا جھگڑا جو ہے وہ اتنی بڑی رات کی اس تعین سے ہمیں محرومی دے دیتا ہے تو سوچیں یہ جھگڑا ہمارے گھروں سے کیا کچھ نہیں لے کر چلا جاتا۔ تو اس رات سارے جھگڑے ختم کر دینے ہیں، مخلوق سے بھی جھگڑے ختم کر دینے ہیں، جو میرے اور میرے خالق کے درمیان میں جھگڑے چل رہے ہیں ہم نے وہ بھی ختم کر دینے ہیں، اور ان جھگڑوں سے مراد میری نافرمانیاں ہیں۔ پھر انتہائی خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دن کے انوارات اور برکات کچھ اور ہوتے ہیں، اور دن کے فرشتے بھی مختلف ہوتے ہیں، رات کے فرشتے بھی بدل جاتے ہیں، اور رات کے اعمال کے انوارات اور برکات کچھ اور ہوتی ہیں۔ لیکن اتنا پیارا نقطہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان دن میں روزہ رکھتا ہے تو وہ دن کے سارا نور اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، ساری برکتیں اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ اس رات میں قیام کرتا ہے تو گویا کہ رات کا سارا نور اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک لمحات ہوتے ہیں کہ دن اور رات کی ساری برکتیں اور انوارات جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
ایک اور خوبصورت نقطہ، اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو پورے سال میں اپنی رحمتیں، برکتیں، اپنے انوارات اتارتے ہیں، ان سب کا خلاصہ رمضان المبارک میں اتارا جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پورے رمضان میں اپنی رحمتیں، برکتیں، انوارات اتارتے ہیں، اس کی انتہا آخری عشرے میں نظر آتی ہے، اور جو اللہ پاک آخری عشرے میں اپنے انوارات، برکات اور رحمتیں اتارتے ہیں، اس کی انتہا جو ہے وہ شب قدر میں نظر آتی ہے۔ تو ہم تو ویسے بھی شارٹ کٹ مارنے والے لوگ ہیں، یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ جس کو یہ رات نصیب ہو جائے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اسے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی اگر مجھے مل جائے یہ رات تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، کہ اللہ سے اپنی معافی کا سوال کرنا، کہ جس کو معافی مل جاتی ہے اس کو پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ لہٰذا آج سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، رحمتیں، برکتیں اپنے عروج کے اوپر جا رہی ہیں، فرشتے زمین پہ آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور زمین پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم روزہ رکھ کے رات کی عبادات کریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے گی، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس رات میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور کل امت کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کو اس رات کی برکات نصیب فرمائے۔